بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک دن راوی کے کنارے کے قریب ایک فقیر ریت پر بیٹھا ہوا تھا اور شاہ جہاں وہاں سے گزرا۔ بادشاہ کے ساتھ خادمین تھے، غلط پوشاکوں میں ملبوس نوکر تھے۔ پورے شاہی تم و طلاق کے ساتھ جا رہا تھا تو فقیر نے انتخاب ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی۔ بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی۔ وہ فقیر کے پاس آیا اور کہا، ایک بات بتاؤ، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو فقیر نے مسکرا کے کہا، کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے۔ اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کیا ہے، شاہی محلات کی اسودگیوں کا اسے کیا علم؟ اس نے کہا، مجھے جانتے ہو؟ تو فقیر نے کہا، ہاں، تم شاہ جہان ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو۔ تو کہا، پھر یہ بات کہہ دی، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ، چلو دلی، میں وہاں دکھاؤں کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری دل کی۔ تو کہا کہ بتاؤ، یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ، جب رات کو تم سوتے ہو، پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو اور میں ریت پہ سوتا ہوں، جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں سویا ہوں اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزرتی ہے، اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں، تم سو رہے ہوتے ہو اور میں مصلی بچھا لیتا ہوں، اور میری روح زندگی تیری زندگی سے بہتر گزرتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مالک کو بادشاہ ہارون رشید نے بغداد سے خط لکھا اور کہا کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے اور آپ کے خادموں کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ماں شاگردوں کے اگر آپ بغداد میں تشریف لائیں تو کیا خوبصورت منظر ہو، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک نے جب یہ خط پڑھا، آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہو گئی اور آپ نے جواب میں لکھا، ہارون رشید، تو جانتا نہیں ہے، میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرے سر میں کسی اور کا سعود نہیں سمایا ہوا۔ اگر تجھے شوق علم پڑھنا ہے تو یہاں مدینے میں آنا اور طالب علموں کے ساتھ مل کر دو زانوں بیٹھنا ہوگا۔ میں نبی کی حدیث لے کر تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے تجھے میری چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ علم بھی تھا، وہ زمانہ بھی تھا، تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑھے یا کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے ابھی تک تکمیل نہیں کی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار دی، اور جب طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جب کوئی طالب علم 2000 کلومیٹر سے چلا ہو تو اللہ کے فرشتوں نے نوری پر وہاں سے اس کے قدموں تلے بچھاتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کلیم کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں، یہ فرشتوں کے تقدس ماپ پر ہیں جو طالب علموں کے پاؤں تلے بچھتے ہیں۔ وہ اعزاز، وہ تکریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ نبیوں کی وراثت درم اور دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے۔
اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ ہمیں سنگلاخ کے پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے، ہم نے سمندروں کو عبور کرنا پڑے، ہمیں صحراؤں کے کلیجے چیرنے پڑیں، ہمیں چین پہنچنا پڑے تو ہم وہاں سے بھی علم کشیدہ کر کے لائیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔